طریقہ کار پر ہے جس کے ذریعے سے نماز پڑھی جاتی ہے. ظاہر جو ہے نماز کا یعنی کہ قیام، رکوع، سجود، قعدہ، تشہد، سلام، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ نماز کا جو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہم اپنی ذہنی، جسمانی، وجودی، روحانی مطابقت کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے، جو آسان سی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. اسلوب نماز وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، یہ وہ ہے جو نماز ہے. یہ ادائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس چیز کو ہم نے اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں جگہ دینی ہے. ہم نے اس کو اپنے آپ کو باور کرانا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے جس میں میں ڈل گیا ہوں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے جس کو میں نے اپنا لیا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ان کی پیروی میں، ان کی اقتداء میں، ان کی اتباع میں کھڑا ہو گیا ہوں اللہ کریم کے سامنے. میں ان کی اقتداء میں، ان کی پیروی میں، ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی اتباع میں رکوع میں چلا گیا ہوں. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، واسجد واقترب. تو یہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو فالو کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو فالو کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اصل میں نماز کی جو اصل ہے وہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. باقی تمام لوگ جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ اتباع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی فالو کر رہے ہیں. یعنی تمام نمازیں جو اس وقت دنیا میں جگہ جگہ پر پڑھی جاتی ہیں، مختلف ممالک میں، انڈونیشیا سے لے کے امریکہ تک، یہ تمام نمازیں جو مسلمان ادا کر رہے ہیں یہ اصل میں اصل نماز نہیں ہے، یہ اصل نماز کی پیروی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ہے، اللہ کے حکم کی پیروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کی پیروی ہے. تو نماز کون سی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جیسے انہوں نے پڑھی ویسے پڑھتے ہوئے ہم نے جو ان کی نماز ہم تک پہنچی ہے کہ کیسے آپ نماز ادا کرتے تھے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ہم اس اصل کی نقل کرتے ہیں، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. تو جتنی بھی نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس کا جو ظاہر ہے یہ ادائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور طریقے کی پیروی ہے. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جیسے حضور کھڑے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میں کھڑا ہوں، جیسے وہ رکوع کرتے تھے ویسے میں رکوع کر رہا ہوں، جیسے آپ سجدہ فرماتے تھے میں سجدہ کر رہا ہوں، جیسے آپ قعدہ میں بیٹھتے تھے، تشہد میں بیٹھتے تھے، جیسے آپ سلام پھیرتے تھے ویسے میں سلام پھیر رہا ہوں، تو آپ یقین کیجئے اس ظاہری وابستگی کے ساتھ آپ کو ایک بہت گہرا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محسوس ہونے لگے گا. اور جب آپ کو وہ تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محسوس ہونے لگے گا تو آپ کو امان محسوس ہوگی کہ جیسے میں ایک امان میں آ گیا ہوں، جیسے میں ایک ٹھنڈی چادر تلے کھڑا ہوں. آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوتا جا رہا ہوں. آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے طریقے کے ساتھ مطابقت اختیار کرتا چلا جا رہا ہوں. آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک عظیم پناہ گاہ میں آ گیا ہوں. آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ ستون جو دین کا ستون ہے، نماز وہ دین کا ستون بن گئی ہے. اور وہ ستون کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جس کی وجہ سے سارا دین ہے، جنہوں نے وہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اللہ کا دین جن کے ذریعے سے پہنچا ہے. جب اس ستون کے قریب ہوں گے تو نماز آپ کے دین کا ستون بنے گی. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے یاد، اس نماز سے وابستگی، اس نماز کے ساتھ جوڑ، اس نماز کے ساتھ اتباع کا تعلق، اس نماز کو فالو کرنے کا تعلق ہمارے ذہن اور قلب اور روح اور نفس میں راسخ نہیں ہوگا، رسوخ نہیں پائے گا، تب تک نماز کا باطن، نماز کا اندرون، نماز کے الفاظ کے معنی، مفاہیم اور وہ تعلق باللہ ہم میں نہیں جاگ پائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی نماز کے ظاہر کا ادب کرنا شروع ہوں گے. نماز کے قیام کا ادب کریں گے، رکوع کا ادب کریں گے، سجود کا ادب کریں گے، قعدہ، تشہد اور سلام کا ادب کریں گے. اور جب ہم اس ادب کو وابستگی دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے، ان کے انداز سے، ان کی سنت سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا ہوگا اور اللہ کا تعلق بھی ہمیں عطا ہوگا. اور منشا ایزدی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، مرضی ہے، مشیت ہے، وہ بھی ہم پہ کھلے گی کہ نماز ہمارے اوپر کیوں فرض کی گئی ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے اور یہ دین کا ستون کیسے ہے، مومن کی معراج کیسے ہے اور برائی اور فحش کاموں سے، منکرات سے اور فحشات سے کیسے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اور اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.